اس میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ قے آنے کے ساتھ وضو ٹوٹتا ہے یا وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے نا۔ بعض ائمہ جن میں امام شافعی اور امام مالک علیہم الرحمہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی قے ہو یا کثیر قے ہو اس کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے نا۔ تھوڑی قے ہو یا کثیر قے ہو، چونکہ کوئی ایسا ناقض حدیث صحیح میں بیان نہیں کیا گیا کہ جس کے ساتھ ٹوٹ جائے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مشہور قول کے مطابق امام احمد بن حنبل جو ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ تھوڑی قے کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر کثیر قے ہو تو اس صورت میں خواہ وہ عمدن ہو یا انسان کو جو ہے نا وہ از خود آ جائے، ٹھیک ہے، ہر صورت میں کثیر قے ہو تو امام اعظم اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ وضو کرنا اس پر لازم ہوگا۔ امام شافعی اور امام مالک علیہ رحمت کی جو دلیلیں ہیں وہ یہاں پر امام مالک موطا میں کتاب الطہارت میں نقل فرما رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ربیعہ بن عبد الرحمن، ان کو دیکھا گیا کہ انہوں نے یقلسو مرارن کئی مرتبہ قے کی وہو فی المسجد، اور وہ مسجد میں تھے، فلا ینصرف ولا یتودع، تو نہ وہ پھرے اور نہ انہوں نے وضو کیا یہاں تک کہ انہوں نے نماز پڑھی۔ اب یہ اس بات کی دلیل ہے امام مالک علیہ رحمت کی اور امام شافعی کی کہ قے کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہم اس کو قلیل قے پر معمول کریں گے، قلیل قے پر، لیکن اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ امام مالک سے پوچھا گیا، وسئل مالک عن رجل، امام مالک سے پوچھا گیا اس بندے کے متعلق کہ قالسا طعامن، جس نے کھانے کی قے کی، حل علیہ وضون، کیا اس پر وضو ہے؟ تو فقالا، تو انہوں نے جواب دیا، لیسا علیہ وضون، اس پر وضو لازم نہیں ہے۔ وہ کیا کرے؟ وہ کلی کر لے، ولیغسل فاہ، اور اپنے منہ کو دھو لے۔ یہ امام مالک علیہ رحمت نے فرمایا۔ اسی طرح حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی قے کی اور پھر جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوئے، نماز پڑھی اور انہوں نے وضو نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا، اگلی روایت بھی یہی ہے، امام مالک علیہ رحمت اس سے استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ قے کے ساتھ انسان کا وضو نہیں ٹوٹے۔ ہماری دلیل جو امام ترمذی علیہ رحمت نے کتاب الطہارت میں نقل فرمائی ہے، امام ترمذی علیہ رحمت نے، کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، معدان بن ابی طلحہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قا فتودع، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قے کی اور آپ نے وضو کیا۔ یہ کتاب الطہارت ہے، حدیث نمبر 87 ہے۔ تو معدان کہتے ہیں، فلقیت ثوبان فی مسجد دمشق، تو میں دمشق کی مسجد میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، تو میں نے ان کو یہ بات کی کہ کیا واقعی نبی کریم علیہ السلام نے قے فرمائی اور پھر اس کے بعد آپ نے وضو کیا؟ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، صدقہ، کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، انا سببت لہ وضوءہ، کہ وضو کا جو پانی تھا نا وہ میں نے ہی حضور پر ڈالا تھا، یعنی سرکار علیہ السلام نے قے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں امام ترمذی فرماتے ہیں، وقد رآ غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والتابعین، فرماتے ہیں کثیر تعداد میں اہل علم صحابہ کرام کا اور تابعین کا یہ نظریہ ہے کہ الوضوء من القیء والرعاف، کہ اگر قے آ جائے یا نکسیر آ جائے تو بندے پر وضو لازم ہو جائے گا۔ یہی قول سفیان الثوری کا بھی ہے، عبداللہ بن مبارک کا بھی ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی ہے، اسحاق بن راہوے کا بھی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بھی ایک قول ہے۔ اور فرماتے ہیں بعض اہل علم نے کہا، یعنی کثیر اہل علم کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا یہ نظریہ ہے کہ وضو لازم ہو جائے گا، وضو لازم ہو جائے گا، جبکہ بعض اہل علم کا
یہ نظریہ ہے کہ لیس فی القیء والرواف وضوء، کہ قے اور نکسیر میں وضو لازم نہیں ہے، وہو قول مالک والشافعی، اور یہی امام مالک اور امام شافعی علیہ رحمت کا قول ہے۔ یعنی اس حدیث کو حسین المعلم نے اس کو جید قرار دیا ہے۔ جید جو حدیث ہوتی ہے وہ صحیح کے معنی میں ہوتی ہے۔ جو شوافے اور مالکی حضرات ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ ہم کہتے ہیں بالفرض ضعیف حدیث بھی ہو تو یہ قیاس سے راجع ہے۔ آپ کرتے ہیں قیاس، یہ قیاس سے راجع ہے، مقدم ہے۔ حالانکہ یہ مطلب جتنے ہمارے غیر احناف ہیں نا، وہ احناف کو اصحاب الرائے کہتے ہیں، اور احناف کا یہ مسلک ہے کہ رائے اور قیاس سے مقدم حدیث ضعیف ہے۔ تو بالفرض اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ قیاس سے راجع ہوگی، قیاس سے راجع ہوگی۔ اور جبکہ اس کو کئی اہل علم نے جید قرار دیا ہے۔ وقد جود حسین المعلم ھذا الحدیث، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حسین المعلم نے اس حدیث کو جید قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث لائق استدلال ہے، لیکن یہ کہنا کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فعل ہے اور فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن بہرحال نبی کریم علیہ السلام نے قے کے بعد آپ نے وضو فرمایا ہے، اس لیے بہتر قول احناف کا ہی قول ہے کہ اگر بندہ قے کرے اور کثیر قے کرے تو پھر اس کے بعد وضو کرے۔